نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دین اسلام کو متعین طور پر اپنا پسندیدہ دین قرار دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے، شاہراہ زندگی کے، طرز حیات کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پسند کر لیا. اور یہ دین اسلام تمام انبیاء کا دین ہے. تو انبیاء کی دین، ان کی زندگیوں میں اس کی صحیح تشریح، اس کا صحیح مقصد وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے متعین ہوتا رہا، ان کو بتایا جاتا رہا. لیکن اس کے بعد جب کچھ وقت گزرتا تو وہ اپنی اس نسبت کو تو بظاہر قائم رکھتے، لیکن جو دین کی مقصدیت ہوتی تھی، اس کی روح ہوتی تھی، اس کو وہ مسخ کر دیتے تھے. اسی کو قرآن حکیم میں تحریف سے تعبیر کیا گیا، یعنی اشیاء کے مفہوم بدل دینا، احکام کے مقاصد بدل دینا، اللہ تعالیٰ کے منشا کی جگہ اپنے منشا کو پیش نظر رکھ کر آیات کی تشریح کرنا. گویا منمانی تعبیر ان کے نزدیک مذہب بن جاتی تھی. وہ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے کی بجائے اس کے نام پر اپنی خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے. تو اسی کو ہم بگڑا ہوا مذہب، منحرف مذہب کہتے ہیں. اور قرآن حکیم نے ان بگڑے ہوئے مذاہب کی جو شکلیں تھیں، ان کے رویے تھے، ان کے نظریات تھے، ان کو بیان بھی کیا، جس کا بنیادی مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ وہ کون سی خرابیاں ہیں یا وہ کون سے رویے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ سچے دین کو پس پش ڈال کر اور اپنے مقاصد کو ترجیح دیتے ہیں. اس لیے قرآن حکیم میں ہمیں مختلف گروہوں کے نام ملتے ہیں. تو ان گروہوں کے ناموں کا بنیادی مقصد ان کے طرز عمل کا جائزہ لینا ہے. کیونکہ دین جب کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو بھی اس کا مقصد ان کاموں کی تعریف ہوتی ہے، ان رویوں کی تعریف ہوتی ہے، ان نظریات کی تعریف ہوتی ہے جس پر کوئی کاربند ہوتا ہے. فرد کی بطور فرد یا کسی گروہ کی بطور گروہ تعریف نہیں ہوتی. اگر کوئی فرد قابل تعریف بنا ہے تو اپنے اس رویے کی وجہ سے. اگر کسی گروہ کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو وہ اس کی بنیادی درست نظریے کی وجہ سے. اسی طرح قرآن حکیم میں جن گروہوں کی مذمت کی گئی وہ بھی اسی بنیاد پر کہ ان کے رویے درست نہیں ہیں، نظریات درست نہیں ہیں. انہوں نے دین کو، جو سچا دین ان تک پہنچا تھا، اس دین کو انہوں نے اپنے مقاصد، اپنی خواہشات کے تابع کر دی.
تو یہ ان کا طریقہ، یہ طرز عمل ظاہر ہے کہ قابل مذمت۔ گویا رسم کو دیکھنے کی بجائے حقیقت کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ عنوانات تو دنیا میں بہت اچھے چلتے ہیں، خاص طور پر موجود دور کے اندر جتنی بھی اچھے الفاظ ہیں ان کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے، ان الفاظ کا چرچا بھی کیا جاتا ہے، بڑی خوبصورت اصطلاحات بھی وضع ہوتی ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے مقاصد کا دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ان تمام کے پیچھے بنیادی ہدف کیا ہے، اس سے متعین ہوگا کہ ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے وضاحت کے ساتھ ان گروہوں کا تعارف کرایا، جن کو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل عنوان دیا، ایک علم کا، علم المخاصمہ۔ حضرت شاہ صاحب نے سب سے پہلے تو قرآن کے جو بنیادی علوم ہیں ان کا تعین کیا کہ 5 بنیادی مضامین ہیں، باقی ان کی تفصیلات ہیں جو قرآن حکیم اساسی طور پر بیان کر رہا ہے۔ اور یہ در حقیقت 5 بنیادی مضامین میں تقریباً تمام بنیادی باتیں آ جاتی ہیں۔ وہ جو قرآن حکیم نے کہا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر بنیادی بات کو واضح کرتی، کوئی اساسی بنیادی بات جس کا تعلق معاشرے کی تشکیل سے ہو، انسانوں کی تعمیر کردار سے ہو، وہ قرآن حکیم میں موجود اور مذکور ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے گویا ان 5 علوم کا تعین کیا کہ قرآن حکیم کے یہ بنیادی علوم ہیں، باقی ان کی تفصیلات ہیں۔ تو ان 5 علوم کے اندر ایک علم انہوں نے مخاصمہ کے عنوان سے ذکر کیا۔ مخاصمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی فریق کے نظریات کا جائزہ لینا، ان کا تجزیہ کرنا، اس کے اندر کھرے کھوٹے کو علیحدہ کرنا، اور جو اس میں غلط کاری ہوئی ہے، اس میں جو تحریف ہوئی ہے، یا ان نظریات کو جو مسخ کیا گیا ہے، اس کو واضح کر کے بتا دیا جائے کہ یہ رویہ جس نے بھی اختیار کیا وہ دین کے نقطہ نظر سے سب سے بڑا مجرم ہے، اس لیے کہ اس نے دین کی شکل بدل کر لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہی دین ہے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی یہی ہوتی ہے جو مذہب کے راستے سے آتی ہے۔ گمراہی کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے یہ جو گمراہی کی شکل ہے کہ جس میں بظاہر مذہب کا تصور ہے، تاثر ہے، مذہبی عنوان ہے، لیکن اس کے پیچھے اپنے مقاصد چھپے ہوئے، اپنی خواہشات کو انہوں نے مذہب کی چادر پہنا دی۔ تو اس لیے ان لوگوں کے ان رویوں کو واضح کرنا بہت ضروری تھا۔ اس لیے قرآن حکیم ان کا جائزہ بھی لیتا ہے، ان سے بحث بھی کرتا ہے، اور ان کے اندر جو غلط کاری ہے اس کو واضح بھی کرتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک عنوان معروف ہو گیا جس کو علم المخاصمہ کہا تھا۔ ڈیبیٹ کرنا، بحث کرنا، ان کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر ان کی کمزوری کو واضح کرنا، تاکہ افراد کو صحیح حقائق کا علم ہو۔ وہ محض مذہب کے عنوان سے یا مذہب کی کسی مقدس کتاب کے عنوان سے یا مقدس شخصیات کے عنوان سے گمراہ ہونے کی بجائے حقائق کی طرف۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قرآن نے 4 بڑے گروہوں کا تذکرہ کیا اور ان کے رویوں پر بات کی، ان کے نظریات پر بات کی، ان کے طریقہ کار پہ بات کی۔
ان میں ایک سب سے بڑا گروہ تو وہ تھا جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے اندر موجود تھا، جو شرک کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا، مشرکین مکہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے کیا رویے ہیں، ان کے اندر کیا کیا تحریفات ہیں، ان کے کیا کیا اعتراضات ہیں، یہ کیا کیا شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں، ان کی کیا کیا رسومات ہیں۔ یہ بظاہر اپنے آپ کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بنائی ہوئی مسجد حرام کی یہ مجاوری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں مجاور ہیں، مسجد حرام کے ہم دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم حاجیوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، سارے حج کے انتظامات ان نے سنبھالے ہوئے تھے۔ تو ایک مذہب کا تصور تو موجود ہے، لا مذہب لوگ نہیں ہیں، کیونکہ مسجد حرام سے جڑے ہوئے ہیں، اور حج کے جتنی بھی امور ہیں ان کو انہوں نے کسی نہ کسی درجے کے اندر سنبھالا ہوا بھی ہے۔ تو اس مذہبی گروہ کی حقائق کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی خرابیاں کیا ہیں، ان کے اندر کون کون سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہو گئیں جن کے سماج پر برے اثرات پڑ رہے ہیں، کس طرح ان کے اندر گروہیتیں پیدا ہوئیں۔ اسی طرح دو ایسے گروہ جو گزشتہ کتابوں سے اپنی نسبت رکھتے تھے، کہ ایک گروہ جس کا دعویٰ تھا کہ ہم تو تورات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم تورات پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم تورات کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم تورات کا معاشرہ چاہتے ہیں، لیکن تورات کی تعلیمات کو انہوں نے بری طرح مسخ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح کچھ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو انجیل سے جوڑتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اس حوالے سے اپنے آپ کو مسیحی عیسائی کہلاتے تھے۔ اور چوتھا گروہ خود مدینہ کے اندر جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا، مسلم معاشرے کا حصہ بنا، ان کے اندر رہتا تھا، لیکن اپنے ایجنڈے کے ساتھ، اپنے مقاصد کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ، لیکن تاثر یہ دیتا تھا کہ وہ بھی اسی مسلم معاشرے کا حصہ ہیں، مسلمان ہیں۔ تو ان کو قرآن حکیم نے ان کے رویوں کی بنیاد پہ ان کی شناخت کرائی کہ یہ نفاق ہے۔ تو ان چار جماعتوں کا، چار گروہوں کا قرآن حکیم نے تعارف کرایا رویوں کے اعتبار سے، ناموں کے لحاظ سے نہیں کہ آج کوئی نیا نام پیدا ہو جائے تو ہم کہیں قرآن نے اس نام کا یا اس گروہ کا تو ذکر نہیں کیا۔ ان رویوں کا جائزہ لیا جائے گا، یہ رویے جس گروہ کے اندر بھی پائے جائیں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو ان چاروں میں سے کسی سے بھی منسوب نہ کرتا ہو، تو قرآن کا مخاطب وہ گروہ بھی ہوگا، وہ جماعت بھی ہوگی۔ اصل چیز یہ پہچاننا ہے کہ کون سی خرابیاں ان چاروں گروہوں کے اندر نظریاتی بنیادوں پر تھیں اور عملی، اخلاقی، سماجی، معاشی، سیاسی بنیادوں پر تھیں۔ تو یہ خرابیاں جہاں بھی ہوں گی، جس قدر بھی ہوں گی، تو اسی قدر گویا کہ قرآن حکیم کے وہ لوگ مخاطب ہوں گے۔ جیسے قرآن نے ان پر تنقید کی، ان کی حقیقت واضح کی، تو اسی طرح گویا کہ قرآن کا جو نقد ہے، اس کا اعتراض ہے، وہ ان گروہوں کے خلاف بھی ہوگا۔ اب مثلاً قرآن حکیم نے یہاں پر ایک بات ذکر کی، اور کئی جگہوں پر قرآن حکیم یہود اور نصارہ کا اکٹھا ذکر کرتا ہے، حالانکہ ان کے درمیان ماضی کے اندر بہت شدید قسم کی چپقلش رہی ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے ہیں۔ بلکہ یہود کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو باقاعدہ سولی دے کر مار دیا، قتل کر دیا، اور عیسائی بھی اس دعوے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، وہ کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان جو ماضی کی تاریخ پڑھیں تو بہت زیادہ جنگ و جدل کیا، قتل و غارت کیا، اور نصارہ
جب غالب ہوئے تو پھر انہوں نے یہود سے پورا بدلہ لیا، جیسے اس سے پہلے یہودیوں کے ہاتھوں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار نقصان اٹھاتے تھے، ان سے اپنی جان بچاتے پھرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے مفادات کے درمیان ایک ربط پیدا ہوا۔ اس لیے قرآن حکیم ان کی کئی چیزوں کا اکٹھا ذکر کرتا ہے، ان کے رویوں کے اعتبار سے کہ شناختیں مختلف ہیں لیکن رویے کئی ان کے ایک جیسے ہیں۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ان کا یہ دعویٰ ہے چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، دونوں کا دعویٰ۔ گویا جو ہمارے گروپ میں گروہ میں شامل ہوگا وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اور اس سے باہر جو بھی ہوگا وہ مردود ہوگا۔ یہ باقاعدہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم دنیا کی چنی ہوئی قوم ہیں۔ آج بھی اسی بنیاد پر نسل پرستی پائی جاتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے پسندیدہ بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں پوری دنیا کے اندر جو چاہے جیسے چاہے کرنے کا حق حاصل۔ اسی اساس پر نسل پرستی کی سوچ پیدا ہوئی، یعنی وہ جو مذہب تھا اس مذہب نے بالآخر ایک نسل پرستی کی شکل اختیار کری، یہود میں تو خاص طور پر کہ اپنی اس نسل کو وہ دنیا کی سب سے برتر نسل اس طور پر سمجھتے ہیں کہ باقی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ ہمارے تابع ہیں، حقیر ہیں، ہم جیسے چاہیں ان کی زندگیوں سے کھیلیں، جیسے چاہیں ان کو استعمال کریں، جیسے چاہیں ان کے وسائل پہ قبضہ کریں۔ اس کو انہوں نے باقاعدہ مذہبی سوچ کے طور پہ متعارف کرا۔ تو اس رویے کا قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے مذمت کے انداز میں کہ ان لوگوں نے اپنی غلط کاریاں، غلط نظریات رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو اتنے پسندیدہ ہیں گویا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اسی سے جڑی ہوئی اگلی بات انہوں نے دونوں کا دعویٰ قرآن نے ذکر کیا کہ جنت میں تو ہمارے علاوہ کسی اور نے جانا ہی نہیں، دونوں کا دعویٰ۔ یہود کہتے ہیں ہمارے علاوہ کسی نے نہیں جانا، ہم جتنی مرضی غلط کاری کریں، ظلم کریں، جبر کریں، جو مرضی کریں، ہمارے نظریات جو ہیں بالکل تورات سے مختلف بھی ہو جائیں، متضاد بھی ہو جائیں، تو بھی گویا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ بہت زیادہ قرآن نے ذکر کیا کہ یہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ نے تو ہمیں چھونا ہی نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے چند گنے چنے دن، وہ جو چند دنوں کے لیے ان کے ہاں بچھڑے کی عبادت ہوئی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو ان ایام کی ایک کیلکولیشن کر کے اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ اتنے 40 دن کم و بیش، اس سے زیادہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ گویا کہ ان کے اندر ایک مذہبی زوم پیدا ہو گیا، اسی طرح نصارہ کے اندر بھی، اور اسی زوم نے مختلف شکلیں اختیار کی۔ اسی کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کے امن کو برباد کیا، دنیا کے ساری قوموں کو، ساری نسلوں کو، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو انہوں نے کسی بھی درجے میں احترام کا مستحق نہیں سمجھا۔ ان کو انہوں نے دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی مخلوق سمجھ کے جیسے چاہے ان کا خون بہایا، ان کے وسائل پہ قبضہ کیا۔ ان کے نزدیک ان کا کوئی انسانی تصور یا انسانی احترام کا معاملہ تھا ہی نہیں، صرف گروہیت کی سوچ۔ وہی گویا کہ مختلف شکلیں اختیار کرتے کرتے، ظاہر مختلف ادوار کی پوری ایک تاریخ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے دور میں کیا کچھ کیا، حتیٰ کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے الجھے،
ان کے باہمی جنگوں کی، قتل و غارت کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، اور پھر بالآخر گویا انہوں نے اس دنیا کے اندر ایک مفاداتی رشتہ جوڑ لیا، اور وہی مفاداتی رشتہ آج کی سیاسی زبان کے اندر صہیونیت کہلاتا ہے۔ صہیونیت کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ ایک خاص سوچ ہے کہ جس کا مقصد دنیا کی تمام اقوام کو تابع سمجھنا، غلام سمجھنا، اور ان کی جان، مال، عزت و آبرو سے جیسے چاہے کھیلا جائے۔ اور یہ ہر گروہ کے اندر موجود ہے، جیسے یہودی صہیونی ہیں اسی طرح مسیحی صہیونی بھی ہیں، اور یہ باقاعدہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جس کا مقصد دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا اور اپنے ہر مخالف کو تحقیق کرنا، یعنی اس کا خون بہانا ان کے نقطہ نظر سے بالکل جائز، اس کی زندگی سے کھیلنے کی ہر شکل ان کے نزدیک کوئی عیب نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے جب سے دنیا کے اندر یہ صہیونیت کا نظام پیدا ہوا، گزشتہ صدیوں کے اندر، 19ویں صدی سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، 20ویں صدی سے اب 21ویں صدی میں ہم داخل ہو گئے، اس پورے دور کا جائزہ لیں تو اس کے اندر آپ کو یہی خونخواری نظر آئے گی، یہ صہیونی خونخواری، چاہے وہ عیسائی صہیونیت ہو اور چاہے وہ یہودی صہیونیت ہو، اور اب خیر سے مسلمان بھی اس صہیونیت کا حصہ بن گیا۔ ان کے اندر بھی ایسے افراد پیدا ہو گئے کہ جو اسی مشن کے اب یہ مسلم صہیونی ہیں، اور ان سب نے مل کے پھر ایک اچھا سا عنوان تجویز کر لیا کہ ہم سب ابراہیمی ہیں، ابراہیم اکارڈ کا تصور پیدا کیا۔ یہ بنیادی طور پہ صہیونی تصور ہے، ورنہ تو قرآن حکیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو بالکل سیدھے راستے پر یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرنے والے آدمی تھے، نہ ان کا مشرکوں سے کوئی تعلق تھا۔ اب جس کے بارے میں قرآن تردید کر رہا ہے کہ نہ وہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، وہ ابراہیم اکارڈ کے نام پہ یہودی، نصرانی اور مسلمانوں کا گروہ یہ اکٹھے ہو، تو یہ بنیادی طور پر تو صہیونی کارڈ ہے، عنوان ایک رکھ لیا انہوں نے، اور یہ عنوانات یا اچھے ٹائٹل استعمال کرنا، یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اچھے عنوانات استعمال کر کے ہی دنیا کے اندر دھوکہ دہی کی ہے۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ ابراہیم کے بارے میں استحقاق کون رکھتا ہے، کس کی بات سب سے زیادہ معتبر ہوگی کہ ہم واقعتاً ابراہیم والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی زندگی میں ان کی پیروی کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تھے اس وقت جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کے پیروکار تھے، وہ یقیناً ابراہیمی تھے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے ھذا النبی، یہ جو نبی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیمی ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو اس نبی پر ایمان لے کر آئیں، یہ ابراہیمی ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی ابراہیمی نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جو انہوں نے اکٹھ پیدا کیا، یہ اصل میں صہیونی اکٹھ، اور پھر اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی جو گروپ پائے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ایسی ہے، آپ کو صہیونی سنی بھی مل جائے گا، آپ کو صہیونی شیعہ بھی مل جائے گا، کیونکہ ان سب کا ایجنڈا ایک ہے، ان سب کے مقاصد ایک ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو مسلط عالمی نظام ہے اس کو ہم نے اس دنیا پر کیسے باقی رکھنا ہے۔
چاہے اس کے لیے ہمیں کسی اچھے سے اچھے عنوان کا استعمال کرنا پڑے، کوئی بھی دنیا کی ہمیں اچھی سے اچھی اصطلاح استعمال کرنی پڑے، کہیں سے بھی، سیاست کی یا مذہب کی۔ اس لیے مذہبی عنوانات کے ساتھ ساتھ آپ کو سیاسی عنوانات بھی نظر آئیں گے، انسانی حقوق، جمہوریت، خواتین کے حقوق، اظہار رائے کی آزادی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سارے کے سارے نعرے چاہے مذہب کے عنوان سے ہوں یا سیاست کے عنوان سے ہوں، ان کا مقصد صرف اور صرف صہیونیت کی بالادستی۔ جہاں پر صہیونیت خطرے میں پڑتی ہے وہاں پر انسانی حقوق ملیا میٹ، اظہار رائے کی آزادی تباہ، اور وہاں پر کسی درجے کے اندر ان باتوں کا کوئی پاس نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر وہ دنیا کے اندر انہیں دھما چوکڑی مچائی۔ تو اس لیے بنیادی طور پر یہی بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر جو کشمکش ہے وہ ذیلی عنوانات کی ہے ہی نہیں، وہ تو بنیادی طور پر سیاسی عنوانات کی، اور اس سیاست پہ جو بھی مذہب کا ٹائٹل استعمال کیا جائے۔ تو آج کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی تقسیم کس فکر کی بنیاد پر کر دی گئی ہے۔ اسی کے اساس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر جو عالمی صہیونیت ہے اس کا کیا کردار ہے، اور اس کے مقابل اس کے راستے میں جو جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کون ہے۔ یہ منصوبہ تو خلافت عثمانیہ کی تدفین پر کھڑا کیا گیا کہ پہلے اس خلافت کو توڑا جائے، ختم کیا جائے، اس کو ملیا میٹ کیا جائے، اور اس کی جگہ پر اس صہیونی فکر کو دنیا کے اندر مسلط کیا۔ اسی کے اساس پر دنیا کے اندر یہ ساری بندر بانٹ ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ایک عالمی صہیونی نظام کے تابع کر دیے۔ اسی کے یہ عالمی ادارے ہیں، اسی کے تحت کام کرتے ہیں، اسی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے گویا کہ موجود دور کے اندر جو کشمکش ہے وہ کسی بھی درجے کے اندر ان مذہبی عنوانات سے نہیں ہو رہی جن کو ہماری سوسائٹی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی اس تقسیم کے اندر کون کس طرف کھڑا ہوا ہے۔ وہ صہیونی صفوں میں کھڑا ہوا ہے چاہے جو مرضی عنوان ہو اس کے پاس، یا اس کے مقابل صف کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس کا جو بھی عنوان ہو۔ ہمیں تو اصل میں اس بنیادی فکر کو سمجھنا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ تو بڑا اونچا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اس لیے قرآن نے وہاں سمجھانے کے لیے، اس فکر کی کمزوری بتانے کے لیے یہ سوال کیا ہے کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ تم کو تمہارے جرائم کی اللہ تعالیٰ کیوں سزا دے گا؟ تمہیں سزا ملنی ہے، تم کسی بھی طور پر مقدس نہیں بن سکتے۔ تم جو مرضی عنوان اختیار کرو، کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کا نام لو، یا کسی کی نسل سے تمہارا کوئی تعلق ہوگا، تمہارا تو کردار اور اس کردار کے پیچھے محرکات دیکھ کے فیصلہ ہوگا۔ بل انتم بشر ممن خلق، اپنے آپ کو عام انسانوں کی صف میں کھڑا کرو، اور اس کے بعد پھر کردار کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی پسندیدہ نسل نہیں قرار دی، کوئی بھی دنیا کے اندر چنیدہ قوم ان معنوں میں نہیں ہے۔ جس کی بھی تعریف کی گئی کردار و نظریے کے بنیاد پر کی گئی، جس کی بھی مذمت کی گئی اس کی بدعملی اور اس کے غلط اور فاسد نظریے کے بنیاد پر کی گئی۔ تو یہاں تو تنگ نظری کی سوچ ہی نہیں ہے۔ جو بھی قرآن حکیم کے اندر نجات کا ذکر کیا گیا، نجات کا جو بنیادی نظریہ دیا گیا وہ ایمان اور عمل صالح پر دیا گیا۔ وہاں پر تو قرآن نے سارے گروہوں کا ذکر کر کے کہہ دیا کہ جس کا نظریہ درست ہوگا، اس نظریے کے مطابق کردار ہوگا، وہ نجات پائے گا۔ کسی عنوان کی بنیاد پہ تو قرآن نے بات ہی نہیں کی۔ جس عنوان کی بنیاد پر دعوے تھے، قرآن نے کہا تلک امانیوں، ان کے آرزویں ہیں کہ ہمارا فلاں نسل سے، فلاں گروہ سے تعلق ہے، لہٰذا
کامیابی ہماری ہے، آرزویں ہیں۔ قرآن نے ہمیشہ اصولی بات کی کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کہ جس نے واقعتاً اللہ تعالیٰ کی بالادستی کو، اس نے جو ہمیں پیغام دیا اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کرنے کو اختیار کر لیا اخلاص کے ساتھ، جو بھی ہے، تو اس کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ تو بنیادی حقائق کے ساتھ دین کو جوڑا گیا۔ گروہیت سے تو ہمیشہ دین نے نکالا ہے۔ ہر دور کا نبی آ کر اس وقت کی جو موجود گروہیتیں ہیں ان کو توڑتا ہے، ختم کرتا ہے، اور ان کو بنیادی نظریے کے ساتھ جوڑتا ہے، مین دھارے میں لے کر آتا ہے، جو قانون فطرت ہوتا ہے۔ یہ ہر دور کے نبی کی تاریخ ہے۔ اس نے اس دور کے ان گروہوں کے خلاف لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا، اور ہر نبی کے دور کے اندر جو مقابل گروہ تھے بالعموم مذہبی گروہ تھے، کوئی نہ کوئی ان کا مذہبی نظریہ تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے کسی پچھلے نبی کے نام سے اگلے نبی کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ ابراہیم کا نام لینے والے مکہ والے، موسیٰ کے نام لینے والے، عیسیٰ کے نام لینے والے، سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سارے نبی بتا کر گئے ہیں، ان کی تعلیمات میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں کہ یہ ہمارا تاریخی تسلسل ہے، اس نے آگے چلنا ہے، اور اپنے دور کے نبی پر تمہیں ایمان لے کر آنا ہے۔ ہر کتاب والا کہہ کے گیا، ہر نبی یہ کہہ کر گیا، لیکن انہوں نے اپنا ایک متوازی دین بنایا، اور اسی متوازی دین کو ہی صحیح اور حقیقی دین قرار دے کر ہر دور کے نبی کی مخالفت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئے، وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان کو کتاب دی گئی، ان کو اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے موقع ہی نہیں دیا، انہوں نے زندگی کے پیچھے پڑ گئے۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے۔ مکہ کے اندر رہے تو وہ ابراہیم کے نام لیوا پیچھے پڑے ہوئے تھے، مدینہ گئے تو وہ موسیٰ کے نام والے جو ہے وہ سازشوں پہ اتر آئے۔ تو اس وجہ سے دین نے ہمیں بنیادی حقائق سمجھائے۔ نسل پرستی کی سوچ، گروہ پرستی کی سوچ، کسی پچھلے مقدس نام کو لے کر حقائق کا انکار کرنا، اس کی جو سوچ ہے، ان تمام کی اس نے نفی کی۔ تو آج بھی دنیا کے اندر عنوانات بڑے خوبصورت اختیار کیے جاتے ہیں، انہی چیزوں کو آج سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا جو فساد ہے نظریات کے اعتبار سے وہ عنوانات کا نہیں ہے۔ عنوانات بہت خوبصورت ہیں، وہ دور تھا جس زمانے کے اندر لوگ جیسا کرتے تھے ویسا عنوان رکھتے تھے۔ آج تو ہر طرف آپ کو اچھے اور خوبصورت عنوانات کی بہار نظر آئے گی، جس کو بھی دیکھیں اس کے بعد بڑا اچھا عنوان ہوگا اور بڑا خوبصورت بیانیہ ہوگا، جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرتا۔ تو اس وجہ سے آج جو صہیونیت کا کردار ہے وہ محض ایک خاص مذہب تک محدود نہیں رہا، اس نے اپنی ساری شاخیں پیدا کی، کیونکہ یہ صہیونیت کی فکر پیدا ہی امریکہ میں ہوئی ہے، وہیں سے اس نے یہ پروان چڑھی، اور سب سے پہلے اس کا جو آغاز ہے وہ مسیحیوں کے ذریعے ہوا۔ وہ اپنے آپ کو مسیح مذہب والے کہتے تھے، اور انہوں نے پھر یہ منتقل کیا ان لوگوں کی طرف جن کو یہود کہا جاتا ہے۔ تو آج یہ یہودی اسٹیٹ نہیں ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر وہی امریکہ کی اور ان مسیحیوں کی جو بگڑے ہوئے مسیحی ہیں انہی کی یہ اسٹیٹ ہے، اور یہ صہیونی اسٹیٹ ہے جس کے یہ سارے کے سارے ممبر، جو عالمی صہیونی تنظیم ہے اس کے اندر یہ سارے موجود ہیں، مسیحی بھی اور یہودی بھی، اور اسی طرح مسلمان بھی اس میں شامل ہوں گے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی جو بڑی شاخیں ہیں یہ دونوں شامل ہوں گے۔ آپ کو صہیونی سنی بھی نظر آئیں گے، صہیونی شیعہ بھی نظر آئیں گے، اور یہ بنیاد سیاسی بنیادوں پر، عقیدوں میں فرق ہوں گے، جھگڑے ہوں گے ان کے آپس میں،
لیکن جو بنیادی سیاسی سوچ ہے اس میں سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی بنیاد پر دنیا کی تقسیم کر دی گئی۔ تو اس وجہ سے اس تقسیم کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کی اساس پر ہمیں حالات کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے جن جن بنیادوں پر گروہوں کا تعارف کرایا، اب وہ چیزیں کس کس شکل میں پائی جاتی ہیں۔ آج کیا عنوانات آ گئے، کیونکہ جب ایک عنوان بدنام ہو جاتا ہے یا لوگوں میں اس کی پذیرائی نہیں رہتی تو پھر وہ لوگ اپنے عنوانات بدلتے ہیں، کیونکہ پچھلے عنوان کے ساتھ بہت ساری منفیتیں آ جاتی ہیں، تو لوگ اس عنوان کے ذریعے منفیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نیا نام لے کر آؤ، نئے عنوان کے ساتھ، ایسا عنوان جو لوگوں کو بہت اپیل کرتا ہو۔ تو اس وجہ سے اس لیے بہت ضرورت ہے کہ اس طرح کی سوچ اور فکر کو سمجھا جائے۔ اور موجود دور میں چونکہ دوسرے عالمی جنگ کے بعد دنیا کو مختلف جغرافیاؤں میں تقسیم کر دیا گیا، تو اب اسی بنیاد پر ہمیں اپنی اس جد و جہد کی حکمت عملی بنانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم دوسرے جغرافیے میں تو جا نہیں سکتے۔ ہر جغرافیے کے اندر جو انسانی آبادیاں موجود ہیں ان کو اپنے جغرافیائی شناخت کی بنیاد پر سب سے پہلے اپنے آپ کو منظم کرنا، ان کو اپنی قومی سوچ کے ساتھ منظم ہونا ہوگا۔ اس قومی سوچ کا تعلق بنیادی طور پر انسانی معاشرے کی تعمیر سے۔ ایک قومی جد و جہد ہوتی ہے، ایک نسلی جد و جہد ہوتی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قومی جد و جہد کے اندر اس جگہ کے سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی پس منظر ہو، اور جو نسلی بنیادوں پر جد و جہد ہوتی تو ایک خاص نسل کو آگے رکھا جاتا ہے، باقی لوگ سب اس کے تابع کر کے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی گویا کہ سوسائٹی کے اندر ایک آلودگی پائی جاتی ہے ذہنی طور پر، کہ جب قومی جد و جہد کی بات آتی ہے تو کسی نسل سے اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو قومی جد و جہد آج کے دور کے اندر یہی ہے کہ جو جغرافیہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس جغرافیے کے اندر رہ کر چونکہ آپ کے لیے کسی فکر کا فروغ نسبتاً آسان ہوتا ہے، اسی کے اساس پر سب سے پہلے اپنی عمارت استوار کی ہے، عالمی انسانی سوچ کے ساتھ جوڑ کے۔ جب اسے کاٹ کے کریں گے تو نسل پرستی پیدا ہو جاتی ہے، گروہیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گروہی سوچ سے بالا تر ہو کر اپنے قومی تقاضوں کے مطابق ہر جگہ کے مظلوموں کو اپنی شناخت قائم کرنی ہوگی، اور اس کی بنیاد پر ان کو ایک قومی نظام تشکیل دینا ہوگا، اور اس قومی نظام کی تشکیل میں ہر فرد کو اس کا حصہ بنانا ہوگا۔ جب تک ایک عوامی درجے کے اندر لوگوں کے اندر بیداری شعور نہیں پیدا ہوگا، ظاہر اس وقت تک یہ دنیا کا جو عالمی نظام ہے اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کا کام تو سوسائٹی میں جھگڑے پیدا کرنا، فرقے پیدا کرنا، لڑائیاں پیدا کرنا، زبانوں کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پہ، مذہبوں کی بنیاد پہ، عقیدوں کی بنیاد پہ، ہر جگہ کی اجتماعیت کو پارا پارا کر کے اس نے دنیا کے اندر اپنا سسٹم قائم کیا۔ ہر ملک کے اندر جھگڑے پیدا کیے اور ان جھگڑوں کی باقاعدہ سرپرستی کی جاتی ہے۔ عنوانات بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے اچھے عنوانات ہوں گے اس کے، لیکن اصل مقصد ہے کہ سوسائٹی کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے۔ تو جو سوسائٹی اپنی ایک جغرافیائی شناخت رکھتی ہے، اس کو اپنی اس جغرافیائی شناخت کی اساس پر اپنی بنیادی جدوجہد کو استوار کرنا ہو، اپنے تمام تر ان اختلافات کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک بڑی سوچ کے ساتھ ان کو ایک کم سے کم اس ایجنڈے پہ متفق ہونا بہت ضروری ہے جس میں ان کی بقا ہے۔ ورنہ بصورت دیر ان کو استعمال کر کے کبھی ایک گروہ کو دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، کبھی فرقہ وارانہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کہیں پر نسلی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کہیں زبان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ثقافت کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ مختلف عنوانات کے ذریعے تنازعات پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔
تو اس وجہ سے قومی شعور کے ساتھ جب حالات کا تجزیہ کیا جائے گا تو اس بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا کہ ہم قومی شعور کے ساتھ سوسائٹی کو جوڑیں، جو بھی ان کے اختلاف رائے ہے، اختلاف فکر ہے، اختلاف مذہب ہے، نسل ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا راستہ کہاں سے نظر آتا ہے اور مقابل سوچ کون سی ہے جو سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا کرتی ہے۔ تو سوسائٹی میں انتشار پیدا کرنے والی جو بھی فکر ہے اس کے ڈانڈے جو ہے وہ صہیونی فکر سے ملتے ہیں۔ اس کا کام یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جھگڑے تنازع پیدا کر کے اپنی منوپلی قائم کی جائے۔ اس لیے کبھی وہ کسی ایک گروہ کی طرف اپنا جھکاؤ رکھے گا، کبھی دوسری کی طرف رکھے گا۔ اس کو کسی گروہ کے ساتھ کسی درجے کے اندر کوئی محبت اور عشق نہیں ہوتا، وہ تو ہر ایک کو ٹول اور آلے کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ کہیں پر اس کو شیعہ مل جاتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، کہیں اس کو سنی مل جاتے ہیں، کبھی کوئی ایک زبان والا مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی شناخت ان کو بطور آلہ کار چاہیے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بنیادی صہیونی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن حکیم نے جو گزشتہ اقوام کا تعارف کرایا وہ ان کے نظریات کے حوالے سے کرایا، اسی بنیاد پر کہ یہ نظریات جہاں پر بھی پائے جائیں گے، چاہے عنوان جو مرضی ہو، ہماری نظر اس پہ ہونی چاہیے۔ یہ سارے کے سارے اگر عنوانات کوئی اسلام کے نام سے اختیار کر لیتا ہے، جو بھی نظریات ہیں وہ اسلام کے نام سے اختیار کر لیتا ہے، عنوان وہ نہیں رکھتا، تو قابل مذمت ہوں گے، وہ اسلام کے نام سے تو قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے عنوانات کا جھگڑا نہیں ہوتا، بنیادی طور پر جو فکر ہے، جو نظریہ ہے، اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن حکیم نے ان نظریات پر گفتگو کی، افراد پر گفتگو نہیں کی، نظریات پر گفتگو کی۔ اگر کسی فرد کا ذکر بھی آیا تو اس کے کردار کے نقطہ نظر سے آیا، بطور فرد کے نہیں آیا، حتیٰ کہ بالفرض اگر وہ فرد اپنا نظریہ بدل لیتا اپنی زندگی میں تو بھی اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت، وہ تعلیم یا وہ آیت اسی طرح باقی رہتی۔ یہ باقاعدہ مفسرین نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مثلا قرآن حکیم نے نام لے کر ابو لہب کا ذکر کیا، تو اب اس سوال پہ گفتگو ہوئی ہے کہ اگر بالفرض ابو لہب مسلمان ہو جاتا تو کیا یہ آیت منسوخ ہو جاتی؟ میں نے کہا نہیں، ابو لہب کے کردار پہ بات ہوئی ہے، شخصیت پہ تو بات نہیں ہو رہی۔ وہ کردار ابو لہب کا جہاں پر بھی ہوگا قرآن کی یہ آیت اس کی طرف متوجہ ہو گئی، آج کے ابو لہب کی طرف ہوگی، مستقبل کے ابو لہب کی طرف ہوگی۔ وہ تو ایک شخص تھا، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اور 1450 سال سے وہ آیت پڑھی جا رہی ہے، سورت پڑھی جا رہی ہے۔ تو کیا خیال ہے صرف اسی آدمی کو برا بھلا کہا جائے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست مخالفت کی؟ بلکہ جو بھی اس کے نقش قدم پر آج تک چلا ہے اور چل رہا ہے، وہ آج کا ابو لہب ہے، وہ آج کا ابو جہل ہے، وہ آج کا فرعون ہے، وہ آج کا نمرود ہے، وہ آج کا قارون ہے۔ یہ تو قرآن نے سارے کے سارے اسی بنیاد پر ذکر کیے کہ اپنے دور کی ان کرداروں کو تلاش کرو۔ تو اس وجہ سے قرآن حکیم ایک زندہ کتاب ہے، اور اس نے ہمیں بنیادی نظریات کے حوالے سے رہنمائی دی ہے۔ اس لیے آج بھی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم بڑی چنیدہ قسم کے لوگ ہیں، ہم دنیا کی نسلوں میں سب سے اعلیٰ نسل رکھتے ہیں، اس لیے ہماری دنیا پر منوپلی اور اجارہ داری ہونی چاہیے، تو یہ وہی سوچ ہے جس کی قرآن نے تردید کی، جس کی بے وقتی ثابت کی۔ تو اس لیے آج اس بنیادی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ عنوانات کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور نئے عنوانات اس کی جگہ پر کیا آ گئے۔ اب ہم یہودی لفظ سے تو بڑی نفرت کرتے ہیں، لیکن جس بنیاد پہ یہ کردار متعارف ہوا وہ کردار آج مسلم سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے۔
وہی تحریف آیات کے مفہوم بدل دینے، وہی بخل، وہی سرمایہ داری، وہی سرمایہ پرستی، حقائق کو چھپانا، یہ ساری وہی چیزیں جو سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اصل میں یہود صفت ہونا اس کی مذمت کی گئی، کسی فرد کی مذمت بطور فرد کی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس بنیادی بات کو آج جاننے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو دنیا کی تقسیم ہے اس کے اندر ایک طرف صہیونی فکر کا غلبہ ہے، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے یہودی ہو، جو بھی اس کا عنوان، حتیٰ کہ چاہے وہ ہندو ہو۔ ہندو کے اندر بھی جو صہیونی فکر ہے وہ بھی یہی ہے، نسل پرستی کی فکر ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرنا، دوسروں کو تابع رکھنا ہے، ان کے جان مال سے کھیلنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک عالمی تصور ہے جو مختلف مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے پر ہمیں سوسائٹی کے اندر ایک سچی فکر کے اساس پر جس دائرے کے اندر ہم موجود ہیں اس دائرے کے اندر لوگوں کو ایک شعور دینا، ان کی قومی فکر پیدا کرنا، قومی سوچ پیدا کرنا، ان کے اندر ایک اجتماعیت پیدا کرنا، یہ ہمارے دائرے کار میں آتا ہے کہ ہم سوسائٹی کو اس طرح کی سوچ سے نکالیں، گروہیت کی سوچ سے، تقسیم کی سوچ سے، اور جس کے نتیجے میں کسی گروہ کی بالادستی قبول کرنے کی سوچ سے۔ تو جب عوام کے اندر یہ بیداری پیدا ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس علاقے کو، اس قوم کو، اس ملک کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ آج قوموں کی آزادی اسی شعوری خود مختاری کے ساتھ جڑی ہوئی، وسائل کے بنیاد پہ نہیں جڑی ہوئی کہ کسی کے پاس زیادہ وسائل ہیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ اصل چیز ہے کہ وہاں کا فرد جو ہے وہ کتنا قومی شعور رکھتا ہے، اور قومی شعور کے اساس پر کتنی اس کے اندر اجتماعیت موجود ہے۔ تو آج اپنی قومی آزادی کا تحفظ صرف اسی طور پر ہو سکتا ہے کہ قوم کے افراد باشعور بنیں، حالات کا صحیح طور پر ادراک کریں، پروپیگنڈے کی جو عالمی صنعت ہے اس سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے قومی بنیادوں پر سوچنے کا عمل، تجزیہ کا عمل ان کے اندر پیدا ہو، اور پھر ان کے اندر ایک قومی اجتماعیت پیدا ہو، اور اس قومی اجتماعیت کی بنیاد پر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی سسٹم کو بنانے کی تدبیر اختیار کریں۔ یہی وہ چیز ہے جسے قوموں کی شناخت، قوموں کا تشخص اور قوموں کی خود مختاری محفوظ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے مصنوعی راستے ہیں، ان راستوں سے کبھی کسی قوم کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دینی قومی شعور کے ساتھ حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صہیونی فکر کی جو دنیا پر اثرات ہیں ان کو جاننے کی، اور اس کے خلاف جو ایک مزاحمت کی سوچ ہے اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی، اور اس سوچ پر جو بھی دنیا کے اندر مزاحمت عالمی درجے کے اندر بھی موجود ہے تو اس کے ساتھ اپنی وابستگی اختیار کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔